یا اکبر خان دونوں کی مل کے اکثریت تھی سردار صاحب کی، تو وہ اپنے طور پہ کام کرتا ہے. وزارت وغیرہ اس کی تھی لیکن وزارت سے سرکاری وزارت کے مطابق نہیں چل رہا تھا. وہ پھینک بھی نہیں رہا تھا اس چمڑے کو، لیکن میرے خیال میں وہ کام. آپ سے مشورہ کیا انہوں نے؟ آپ نے انہیں سمجھایا؟ نہیں، خود سمجھ اپنی سمجھ سے. میرا اگر اس کو کچھ ادا اچھا لگا یا حرکت اچھا لگا یا خیال اچھا لگا تو میں کہہ نہیں سکتا ہوں. اس کا قبیلہ بھی عرصے سے، وہ خود بھی بچپن سے یہ جلا وطنی میں گیا تو چھوٹا تھا، یہ بالاچ بھی چھوٹا تھا ان دنوں میں. تو قبیلے کہیں، بلوچستان کہیں، باپ کتنا صحیح تھا، باپ سے کیا اثر لیا ہے. زیادہ زیادہ باپ نے چند سال جیل میں گزارے اور اس نے یہ سمجھا کہ باپ بھی بھٹکا ہوا نہیں ہے مکمل. جنرل ضیاء الحق نے کیا یقین دہانی کروائی تھی کہ آپ پھر واپس آنے پہ آمادہ ہو گئے؟ جنرل صاحب کے آمادہ نہیں ہوا جی. اب مجھے قبیلے سے کافی لوگ تھے، 20,000 کے لوگ، چھوٹے بڑے اور مرد، خدا جانے 20,000 تھے یا کچھ. اکثر یہ موٹی سی بات کرتے 20,000 مری ہیں. ہتھیار اٹھانے والے شاید اتنے نہیں ہوں گے لیکن مل ملا کے چھوٹا تھا. اب یہ تھا کہ آیا میں ان دنوں میں باہر ہمیں شاید مشکل ہوتا رہنا. افغانستان والوں نے تو جواب دے دیا تھا. ہم نے کہا ہمیں مہمان کی حیثیت سے، آپ روایت ہے ہماری. وہ کہا نہیں، پاکستان کے اتنے احسانات ہیں ہم پہ کہ ہم آپ کو مہمان بھی نہیں رکھ سکتے. تو پھر واپس جاؤں یا کہیں بھاگ جاؤں، نکل جاؤں یورپ وغیرہ ادھر ادھر. روس سے بھی امید کتنی تھی، یورپ ساتھی تھے. سوچا اب جہاں جا رہے ہیں اتنے ساتھی کہیں، لشکر کے حساب سے فکری ساتھی کتنی ہے، روایتی ساتھی ہے، رشتہ ہے مری گری قابل. کچھ اور قبیلے کے بھی لوگ تھے. تو جاتا ہوں، دیکھیں جوا ہے، غلط ہے، صحیح ہے، میں بھی واپس جاتا ہوں اگر وہاں کام کر سکے. تو واپس آئے. اس کی مہربانی شاید ایک سبب بنا. براہ راست مجھ سے ان کے یا ان کے نمائندوں کی کوئی ایسا سودا نہیں ہوا، فیصلہ ڈیل نہیں ہوئی. تو چلو چل دیتے ہیں. اتنے لوگ بھی آئے بلوچستان سے، کافی سارے. ظاہر یہ کرتے ہیں وہ آٹے کا ناک جو ہے کہ بھائی لوگ آئے تھے لے گئے ہمیں، لیکن ہماری ضرورت کے اپنے بھی تقاضے ایسے تھے کہ بہت سارے وہ چوائس انگریزی میں کہتے ہیں، اردو میں نہ جانے، بلوچی میں ہم گشین کہتے ہیں. اتنے گشین نہیں لگ رہے تھے اس وقت. چلو چلتے ہیں، کچھ کر سکیں. برا نہیں ہوا، برا بھی تو ہوا. آنے کے فوائد یا نقصانات کیا ہوئے؟ آنے کے نقصانات خدا جانے، میں گن سکوں نہیں. یہ فائدہ ہوا کہ کچھ اس سلسلے کو تھوڑا بہت بڑھا سکے، آگے لے جاتے رہے. اچھا، وہ جو 73 کی جدوجہد تھی آپ کی، اس میں بھی اور یہ جو موجودہ مرحلہ ہے جدوجہد کا، اس میں بھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ مری ڈومینیٹنگ سٹرگل ہے. اس کا جو بلوچی تصویر ہے وہ تو ہے، لیکن اس میں جو مری رنگ ہے وہ بہت گہرا نظر آتا ہے. اس جدوجہد میں بھی نظر آ رہا تھا اور اس میں بھی جو ایکٹیوسٹ ہیں وہ زیادہ تر مری ہیں. یہ تاثر کس حد تک درست ہے؟ مری ہوں گے ضرور جی، ہونا بھی چاہے، وہ خدا کرے بڑھتے جائیں بھارت. اب بلوچ اب حساب کرنا مشکل ہے کہ مری سب سے زیادہ ہیں یا مری بھی اس میں حصہ رکھتے ہیں. جیسے لبنانیوں کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ جتنے لبنانی لبنان میں ہیں اس سے دگنے باہر ہیں. تو بلوچوں کا بھی یہی لگتا ہے کہ جتنے بلوچستان میں ہیں اس سے کہیں زیادہ باہر سیٹلڈ ہیں، پنجاب میں، سندھ میں، باقی علاقوں میں. تو ان کا جو رویہ آپ کی جانب ہے یا آپ کے مسئلے کی جانب ہے وہ کیسا ہے؟ کہیں تو ایسا ہوگا شاید ان کو
خیال ہی نہیں ہے، وہ جاگ ہی نہیں رہے. آج کل جو اخباروں میں ادھر ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں اب پنجاب میں، سندھ میں، سرحد کا اور بھی کم کہہ سکتا ہوں، وہاں تھوڑی سی جاگ تھوڑی سی آ رہی، بہت معمولی سطح پہ میرے خیال میں آ رہی ہے. عملی طور پہ شاید نہیں، اویکننگ اگر کہیں، ابتدائی اویکننگ. آج کل دیکھتا ہوں لوگوں کی جو پنجاب کی فلانا بلوچ، جو کہ پہلے کم سننے میں آتا، تو اس حد تک